الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کورس کا یہ 15واں کلاس ہے، اور آج بھی ہم قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق کے چیپٹرز سیکھیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے کلاس سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ ہم کرنا چاہیں گے، تو ہمیں ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سورہ المسد میں کس کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ وہ کون آدمی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے سورہ المسد میں اور اس کی نندا کی گئی ہے؟ ابو لہب کی، بالکل جواب صحیح ہے۔ اچھا، یہ سورہ کس سندربھ میں اتری؟ یعنی یہ سورہ جب اتری تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سندربھ کیا ہے، کنٹیکسٹ کیا ہے، کہ شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی سے اعلان کرتے ہیں، یا صباحا۔ اس میں اشارہ تھا کہ کوئی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، اس لیے تم سب کے سب اکٹھا ہو جاؤ، خبر سن لو۔ جب قریش کے لوگ اکٹھا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا پیغام پہنچایا، آخرت کے دن کی تیاری کی بات کہی۔ تو ان میں ابو لہب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا تھا، تبا لک الہذا جمعتنا، تیری بربادی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، جس میں اللہ نے کہا تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ اور برباد ہوا، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ اور برباد کیا۔ پلصراط کیا ہے؟ پلصراط جہنم پر ایک پل بنایا گیا ہے، جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے آسانی سے اس سے گزر جائیں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے اور اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جواب بالکل صحیح ہے۔ جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 33، جی 33 ایئرس ہوگی۔ جنتی 33 سال کی عمر کے ہوں گے، نہ اس میں زیادتی ہوگی اور نہ ہی اس میں کمی ہوگی۔ جنت کی نہریں کتنی ہوں گی؟ پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور شراب کی نہر ہے، لیکن اس میں نشہ نہیں آئے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی جنتیوں کو؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، جی ہاں بالکل۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی جگہ ہے، جہاں پر اگر کفر کے راستے پر چلے، اللہ پر ایمان نہیں رہا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہیں گے، اور اگر ایمان تھا لیکن نافرمانی کی تو اللہ نے چاہا تو جہنم میں ڈالے گا کچھ دنوں کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو معاف بھی کر دے گا۔ زقوم کیا ہے؟ زقوم جہنمیوں کو ملنے والا کھانا ہے، جی جہنمیوں کو ملنے والا کھانا ہے، جو ایسا زہر آلود ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ زمین پر گر جائے تو زمین کی پوری چیزوں کے اندر زہر پھیل جائے۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کو پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا، پیپ دیا جائے گا۔ وہ پیپ جو جہنمی جب جل رہے ہوں گے تو ان کے بدنوں سے جو پیپ نکل رہی ہوگی، اس کے لیے ایک نہر ہوگی، پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمیوں کے کپڑے کس چیز کے ہوں گے؟ آگ کے ہوں گے، آگ کے کپڑے ہوں گے۔ اچھا، جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی کیفیت؟ ہاں، 70 گنا زیادہ آگ ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شادی سے ایک انسان کو سکون ملتا ہے،
اس سے نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے جائز طریقے سے، اور ایک انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور عورتوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے شادی کی وجہ سے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کی تعین کی جائے، کہ شوہر کون ہوگا بیوی کون ہوگی تعین کی جائے۔ دوسرے نمبر پر شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی پائی جائے شادی کے لیے، اور تیسرے نمبر پر ولی پایا جائے ہونے والی بیوی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے، اور 2 گواہ بھی پائے جائیں۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ اچھا، نسب کی وجہ سے کتنی عورتیں حرام ہوتی ہیں؟ کتنی عورتیں حرام ہوتی ہیں؟ 7 عورتیں حرام ہوتی ہیں جن سے شادی حرام ہے: ماں، بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی، خالہ اور پھوپھی۔ ماں، بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی، خالہ اور پھوپھی، یہ نسب کی وجہ سے 7 عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ اور دودھ پینے کی وجہ سے بھی یہ 7 عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہوتا ہے: دودھ شریک ماں، دودھ شریک بیٹی، دودھ شریک بہن، دودھ شریک بھانجی، دودھ شریک بھتیجی، دودھ شریک خالہ اور دودھ شریک پھوپھی۔ اچھا، کیا بیوی کی موجودگی میں سالی سے شادی جائز ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو جمع کرو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیا غیر مسلم مرد سے مسلم عورت کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو رشتہ ختم کرنا ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ کی صلح کسے کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ بند رہے گی۔ تو یہ صلح تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچانا آسان ہو گیا جنگ بند ہونے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کیا ہے؟ چونکہ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی اس میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، تو 10 سال کے لیے صلح کے حساب سے جنگ نہیں ہونی تھی، لیکن قریش نے پیش قدمی کیا اور ان کے حلیف نے مسلمانوں کے حلیف کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ تو اس ناحیے سے چونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی تعداد میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور بغیر جنگ کیے ہوئے مکہ پہ وجے پا لیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں فتح، یعنی وجے، مکہ پہ فتح پانا، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا۔ ایک آدمی کو ایمان کی چاشنی کب ملتی ہے؟ ایمان کا مزہ کب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس کو ایمان کا مزہ ملتا ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول سے وہ دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے۔ دوسرے نمبر پر کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسرے نمبر پر ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آتی ہیں تو ہمیں ایمان کا مزہ ملتا ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ بے حیا انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے ہو تو جو چاہو کرو، بے حیا بن جاتے ہو تو جو چاہو کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بے حیا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ایک انسان کو اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے۔ حیا اچھی خوبی ہے۔ تو یہ پچھلی باتیں تھیں جو ہم نے چاہا کہ سوال کی شکل میں انہیں ریپیٹ کیا جائے۔ اب چلیے ہمیں سورہ المسد سنائیے۔ کون سنائیں گے سورہ المسد؟ کیونکہ سورہ المسد ہم نے پچھلے ہفتہ پڑھا تھا، ہمیں سورہ المسد سنائیے۔
تبت یدا ابی لہب وتب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں مریم چلیے سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بہت اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھا مریم۔ ہاں اور کون سنائیں گے؟ چلیں سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہوں بسم الله الرحمن الرحيم ہوں تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ماشاء اللہ بہت اچھا شاکرہ۔ اور کون سنائیں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہوں بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ہوں ما أغنى عنه ماله وما كسب ہوں سيصلى نارا ذات لہب۔ ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت خوب بہت خوب۔ عمیر بھائی ہے نا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ قرآن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہوں تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھا توبہ، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا چلیں اب ہم جو ہے نا عقیدہ کی طرف چلتے ہیں، البتہ اس سے پہلے ہم یاد دلائیں گے کہ یہ سورہ بہت ہی اہمیت رکھنے والی سورہ ہے۔ یہ سورہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، کچھ وقت نکالیں، بار بار سنیں اور پھر اس کو یاد کر لیں۔ تو آج ہم عقیدہ میں ایمان کے پیلرز میں سے چھٹے پیلر یعنی تقدیر پر ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ ایمان کے 6 پیلرز ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جو ہم اس کلاس میں سیکھ رہے ہیں۔ تو ایمان کے پیلرز میں سے ایک پیلر ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا، بھاگ پر ایمان لانا، قسمت پر ایمان لانا سب ایک ہی بات ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اس کائنات میں، اس برہمانڈ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت یا نیکی کرنے کی شکتی اگر ہمیں ملتی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ایمان کے پیلرز میں سے چھٹا پیلر ہے، اور ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ ایمان نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دیا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، برہمانڈ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو اس کی موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کی روزی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے عمل کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور اس کے انجام کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ٹھیک اندازے پر رکھا، یعنی اس کی تقدیر لکھی۔ تو اللہ نے پیدا بھی کیا اور اس کو کیا ملنے والا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، اس کو بھی لکھ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کیا کرنے والا تھا اس کو
لکھ تو دیا پر انسان کو پورا اختیار دیا، انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز بھی دی، پھر صحیح اور غلط میں اختیار دیا، چاہے تو صحیح راستہ اختیار کرے چاہے تو غلط راستہ اختیار کرے، اور پھر بتا دیا کہ صحیح کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، غلط کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اپنا علم ہے، لیکن انسان کو انعام جو ملے گا یا انسان کو سزا جو ملے گی اس کے اپنے کرتو پر ملے گی، اس کے اپنے عمل پر ملنے والا ہے انعام یا ملنے والی ہے سزا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری سرشٹیوں کو، ان سارے مخلوق کو جانتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور جو ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دیا ہے۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لکھے ہوئے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ زمین میں اور تمہارے اوپر جو کچھ بھی مصیبتیں آتی ہیں اسے وجود میں لانے سے پہلے ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی پریشانی آتی ہے تو ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ سوسائڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز لکھی تھی، اور اللہ نے جو لکھا ہے ظاہر میں تو غلط لگ رہا ہے، لیکن اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے اوپر انعام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہوگی جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہوگا۔ اس لیے اس حالت میں بھی وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو برائی سے دوچار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف سے دوچار کرتا ہے، تو ظاہر میں تو لگتا ہے کہ فلاں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ بیماری ہی بیماری کا مسئلہ ہے، یا فلاں کے ساتھ جاب کا پرابلم ہے، یا فلاں کے ساتھ یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار کرتا ہے۔ تو تکلیف اگر آتی ہے، اگر پریشانی آتی ہے ہماری زندگی میں، تو ہمیں اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو۔ یعنی ایمان والوں کے لیے پریشانی، مصیبت یہ عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اللہ ہمارے درجہ کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دے کر کے بھی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے چھین کر کے بھی۔ تو اسی لیے اللہ کی آزمائش پر ہمیشہ بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو برائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور نیکی کا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اس راستے پہ چلو گے تو ناکام ہوگے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، جس انسان نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ تو خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اور تقدیر میں 4 باتوں پر ایمان لانا بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ کون کون سی چیزیں؟ پہلے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نالج رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے،
یعنی یہ تقدیر کے مراتب ہوتے ہیں، 4 مراتب ہیں تقدیر کے۔ پہلے نمبر پر یہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، یعنی علم پر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ وہ ہر بندے کی روزی، ہر بندے کی عمر اور ہر بندے کے عمل اور اس کے انجام کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر تقدیر میں کیا چیز آتی ہے کہ علم پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تقدیر میں کیا چیز آتی ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے، اور جیسے لکھا ہے ویسی ہی چیزیں ہو رہی ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی چینجنگ نہیں آتی۔ تیسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہا وہی ہوا، اور جو چاہے گا وہی ہوگا۔ جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اور جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہا وہی ہوا، اور جو چاہے گا وہی ہونے والا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4 چیزیں ہوئیں۔ علم پر ایمان لایا جائے، اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کے کتنے مراتب ہوئے؟ تقدیر پر ایمان کے 4 مراتب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 مراتب ہیں جی، 4 مراتب ہیں، 4 درجے ہیں۔ پہلا نمبر علم، دوسرا نمبر کتابت، تیسرا نمبر مشیت، چوتھا نمبر تخلیق۔ علم، کتابت، مشیت، تخلیق۔ علم کا مطلب کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کتابت کا مطلب لکھ دیا ہے اللہ نے ہر چیز کو، مشیت کا مطلب اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ارادہ یعنی اللہ کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور تخلیق یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تقدیر کے مراتب کتنے ہوئے؟ 4۔ کون کون؟ علم، کتابت، مشیت، تخلیق۔ ہاں، تخلیق یعنی علم کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نالج رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ کتابت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ مشیت کا مطلب اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تخلیق کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ تو اب ہم چلیں گے فقہ میں طلاق کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے نکاح کے بارے میں جانا تھا، اور آج ہم طلاق کے بارے میں جانیں گے۔ شادی کا اسلام میں نیم یہ ہے کہ شوہر بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بنا رہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ان عورتوں نے تم سے بہت ہی پختہ ایگریمنٹ لیا ہے۔ تو اللہ نے اس رشتے کو دृढ़ سنکلپ اور پختہ ایگریمنٹ کے نام سے تعبیر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں شادی ہمیشہ کے لیے ایک بندھن ہے۔ جب ایک انسان اس بندھن کو صحیح طریقے سے نہیں گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس رشتہ کو جیسے بنانے کا حکم دیا ہے ویسے نہیں بنائے رکھتا ہے، تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، انبنی پیدا ہوتی ہے، اور انبنی یہاں تک چلی جاتی ہے کہ رشتہ کو ختم کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔
لیکن رشتہ ختم کرنے کی جو اجازت دی ہے اسلام نے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ جیسے کینسر ایک انسان کے جسم میں سرایت کر جائے اور ہاتھ کے راستے سے اگر کینسر آ رہا ہو تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہاتھ کو آپ کی کوہنی سے کاٹنا ہوگا، اور بالآخر ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ جسم صحیح سلامت رہے۔ ویسے ہی طلاق یہ آخری حل ہے۔ اگر رشتہ نبھانے کا کوئی حل دکھ ہی نہیں رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے آخری حل یہ رکھا ہے کہ طلاق دے کر کے رشتہ ختم کر لیا جائے، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 130 میں بیان فرمایا، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر میاں بیوی الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی سمائی سے ان دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ تو گویا کہ طلاق حل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے اگر یہ حل نہ دیا جائے تو ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جائیں۔ جیسے ہم دوسرے دھرموں میں دیکھتے ہیں، یہ اسلام کی بیوٹی ہے۔ طلاق میں بھی اسلام کی خوبی نکھر کر سامنے آتی ہے، اسلام کی بیوٹی نکھر کر سامنے آتی ہے، اور ہم دیکھیں گے، جانیں گے آج کہ کیسے اسلام کی بیوٹی اس میں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے دھرموں نے طلاق کے آپشن کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آج کے ڈیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر اختلاف سخت ہو جاتا ہے اور الگ ہونے کی کوئی نوبت نہیں ہوتی تو مرد عورت کو مروا دیتا ہے یا عورت اپنے شوہر کو مروا دیتی ہے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اسلام نے یہاں پر آپشن رکھا ہے کہ اب جینے کا ایک ساتھ کوئی حل نہیں رکھ رہا تو آخری حل یہی ہے کہ اب چونکہ جان کے پیچھے پڑ سکتے ہیں اس لیے طلاق دے کر کے رشتہ ختم کر لیا جائے۔ لیکن طلاق سے پہلے اسلام نے جو مراحل طے کیے ہیں، ان مراحل کو سمجھ لیں گے تو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آج آپ جو میڈیا میں سنتے ہوں گے کہ اسلام میں طلاق، عورتوں پہ ظلم ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ طلاق زیادتی نہیں، طلاق خوبی ہے، عورتوں کے حق میں بھی یہ بہتر ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر شوہر بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو اگر کمی شوہر کے اندر ہے تو اسلام نے آپشن رکھا ہے عورت کے لیے کہ وہ کورٹ میں جا کر کے خلا لے لے، خلا کرا لے۔ خلا کا آپشن رکھا ہے، خلا کرا سکتی ہے، کیونکہ شوہر کے اندر خرابی ہے، شوہر کے اندر کمی ہے، چاہے کمی کسی بھی طرح کی رہے، لیکن ایسی کمی کہ واقعی شرعی ناحیہ سے عذر ہے کہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، تو شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ طلاق میں عورت کی طرف سے کمی پائی جاتی ہے۔ تو جب عورت کی طرف سے کمی پائی جاتی ہے، ذرا دھیان دیجیے گا میری بات کی طرف، عورت کی طرف سے اگر کمی پائی جاتی ہے تو الٹپ طلاق نہیں دی جاتی، بلکہ 4 مراحل رکھے گئے ہیں۔ ان مراحل کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ لکھ لیجئے اسے، سورہ النساء آیت نمبر 35، آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مراحل کو ذکر کیا ہے کہ طلاق سے پہلے ان 4 مراحل کو برتنا ہے، تب طلاق کی بات کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا فَعِذُوهُنَّ، پہلے نمبر پر نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ طلاق کے بعد کیا انجام ہوگا، اسے بھگتنا ہوگا، اس لیے طلاق کے لیے مت سوچو۔ تو پہلے نمبر پر نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے کہ فیملی لائف ہم نے بنایا ہے تو اسے بہتر طریقے سے گزارے۔ اگر نہیں سمجھتی ہے تو دوسرے نمبر پر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کر دینے کی وجہ سے ایک عورت کو سمجھ آئے گی، ایک عورت کو احساس ہوگا کہ میرا شوہر مجھے چاہتا ہے کہ ساتھ رکھے، اس لیے سدھارنا چاہ رہا ہے۔ تو بستر الگ کر دینے کی وجہ سے عورت سدھر سکتی ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں سدھر رہی ہے عورت تو تیسرے نمبر پر
وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی پٹائی کرو. یہ پٹائی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، یہ پٹائی جسم کو لہو لہان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ پٹائی ہے سدھارنے کے لیے، تربیت کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. تو تیسرے نمبر پر پٹائی کرنی ہے تاکہ عورت کی جو شرارت ہے وہ جاتی رہے. اگر 3 مرحلہ بھی گزر گیا ابھی بھی عورت نہیں سدھر رہی ہے تو چوتھے مرحلے پہ کیا ہوگا؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ عورت کی طرف سے ایک آدمی آئے گا اور مرد کی طرف سے بھی ایک آدمی آئے گا، اور دونوں بیٹھ کر کے دونوں کے مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ کس کے اندر کمی ہے، کس کے اندر کمی ہے، اور پھر دونوں کے بیچ اختلاف جو ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے نمبر پر سمجھانا ہے، دوسرے نمبر پر بستر الگ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر ہلکی سی پٹائی کرنی ہے، چوتھے نمبر پر 2 آدمی آئیں گے دونوں کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے. یہ 4 مراحل طے کیے گئے ہیں. ان 4 مراحل کو طے کرنے کے بعد بھی دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے، دونوں کے اندر اختلاف ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ دوسرے دھرموں میں یہ آپشن نہیں ہے طلاق کا، اس لیے کیا ہوتا ہے؟ زمینی حقیقت کو دیکھیے کہ ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عورت شوہر کو مروا دیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو مروا دیتا ہے. اسلام نے آخری حل پیش کیا کہ الگ ہو جاؤ. الگ ہو جانے کی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر یہ دونوں شوہر بیوی جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی سمائی سے دونوں کے بیچ بے نیازی پیدا کر دے گا. تو یہ آخری حل ہے جو اللہ رب العالمین نے طلاق میں رکھا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طلاق کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ جو نالج ہے، اسلام کا نالج، دین کا بیسک نالج ہم جو حاصل کر رہے ہیں، اسی لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا صحیح نالج ہم تک پہنچے اور اسلام کو غلط طریقے سے اپنے سماج میں نہ برتا جائے. طلاق کا غلط استعمال ہم نے کیا، اسی لیے دشمنوں نے اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو طلاق مشروع ہے. اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ دی جاتی ہیں، پھر یا تو نیم کے حساب سے عورت کو روک لیا جائے، اپنے پاس رکھ لیا جائے، یا بھلے طریقے سے اسے آزاد کر دیا جائے. پتہ یہ چلا کہ طلاق کی اجازت ہے لیکن آخری مرحلے میں. لیکن طلاق کون دے گا؟ طلاق بیوی نہیں دے گی بلکہ طلاق شوہر دے گا. بیوی کو بھی حق دیا ہے اسلام نے، لیکن خلا کا حق دیا ہے. لیکن طلاق کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر شوہر اس کا حق رکھتا ہے. اسی لیے حدیث میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الطلاق لمن اخذ بالساق، کہ طلاق کا حق اسی کو ہے جس نے پنڈلی کو پکڑا ہے، یعنی جو عورت کا مالک ہے، جو عورت کے ساتھ تعلق بناتا ہے، وہی دراصل طلاق دینے کا حق رکھتا ہے. لیکن طلاق کیسے دی جائے گی یہ اصل میں سمجھنا ہے، اور اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. ایک ہے سنی طلاق اور ایک ہے بدعی طلاق. سنی طلاق کیا ہے؟ صحیح طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے کہ اگر بیوی کو سمجھایا، نہیں مانی، بیوی کا بستر الگ کر دیا، نہیں مانی، ہلکی سی پٹائی کی، نہیں مانی، 2 لوگ آئے، دونوں میں نباہ کرنے کی کوشش کیے، نہیں نباہ ہو رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو پاکی میں طلاق دے گا. اگر عورت پیریڈ کے دنوں سے گزر رہی ہے تو انتظار کرے گا، نہیں طلاق دے سکتا، انتظار کرے گا. ہو سکتا ہے کہ انتظار کے بیچ ہی اس کی حالت ٹھیک ہو جائے اور محبت بن جائے تو پاکی میں طلاق دے گا. اچھا، ایسی پاکی میں طلاق دے گا جس میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہ بنایا ہو. اور طلاق کتنی دے گا؟ 1 طلاق دے گا.
ایک طلاق دے گا، 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 10 مرتبہ میں ریپیٹ کروں پھر بھی کم ہے سمجھانے کے لیے کہ طلاق ایک دی جاتی ہے، طلاق ایک دی جاتی ہے، طلاق ایک دی جاتی ہے، طلاق 3 نہیں دی جاتی، 3 نہیں دی جاتی، 3 نہیں دی جاتی، بلکہ وہ جاہل اور گنوار ہیں جو 3 طلاق ایک مرتبہ بولتے ہیں، وہ جاہل اور گنوار ہیں جو 3 طلاق ایک مرتبہ بولتے ہیں۔ طلاق ایک دی جائے گی اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ایک بستر پر کتنے دن؟ 3 مہینہ تک رہے گی۔ ایک طلاق دیا اور اس کی بیوی اس کے بستر پر 3 مہینہ تک رہے گی۔ اس بیچ اگر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر سے رشتہ بن جائے گا۔ 3 مہینہ ایک ساتھ دونوں ایک بیڈ پہ رہے، رشتہ نہیں بنتا ہے تو اب دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے، لیکن 3 مہینہ گزرنے کے بعد۔ تو یہ ہے سنی طلاق۔ کیسے کہ اگر طلاق کی نوبت آ رہی ہے 4 مراحل کو طے کرنے کے بعد، تو شوہر اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دے گا پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ایسی پاکی میں طلاق دے گا جس میں اپنی بیوی سے رشتہ نہ بنایا ہو۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے طلاق نہیں دے سکتا، اگر عورت پاک ہے لیکن جسمانی تعلق قائم کیا ہے اس مہینے میں طلاق نہیں دے سکتا۔ تو پاکی میں طلاق دے گا جس میں تعلق نہیں بنایا ہو، اور کتنی طلاق دے گا؟ ایک طلاق دے گا، اور ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک شوہر بیوی دونوں کے دونوں ایک کمرے میں رہیں گے، ایک بیڈ پر رہیں گے۔ دیکھیں اسلام کی کتنی بڑی بیوٹی ہے طلاق میں، تاکہ رشتہ بن جائے۔ 3 مہینہ گزرنے کے بعد بھی دونوں اگر اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں تو اب جو ہے نا دونوں الگ الگ راستہ دیکھیں گے۔ تو طلاق میں بھی اسلام کی بیوٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، غلط چیز کیا ہے؟ غلط چیز یہ ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی جائے۔ غلط چیز یہ ہے کہ عورت کو ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں اپنی بیوی سے تعلق بنایا ہو۔ غلط یہ ہے کہ عورت کو ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دی جائے۔ یہ جاہل اور گنوار ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے جاہل اور گنوار ہونے کی وجہ سے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل آتھینٹک روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ بات واضح ہے۔ فقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں اور ان کی خلافت کے 2 سال گزر جاتے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انا، کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے چھوٹ تھی، رخصت تھی، کہ فوراً طلاق دے دیتے ہیں۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، ہم کیوں نہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 لاگو کر دیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لاگو کر دیا تھا۔ تو یہ فتویٰ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس حکمت کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ طلاق میں جلد بازی کرتے ہیں اس لیے لاگو کر دیا تھا۔ آج جو ہے نا یہ جاہل اور گنوار لوگ ہیں جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حلالہ کی بات آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ کیا میں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ المحلل والمحلل له، کرایہ پر لیا گیا سانڈ کون ہے؟ حلالہ کرنے والا، اور وہ انسان ہے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کے ذریعہ دراصل وسعت اور گنجائش رکھی ہے، اور اس سے اسلام کی بیوٹی سمجھ میں آتی ہے، اسلام کی خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر اسلام کے اس نظام کو صحیح طریقے سے غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس طلاق کے مسئلے کے ذریعہ اسلام کی بیوٹی سمجھائی جا سکتی ہے، جو خوبی دوسرے دھرموں میں نہیں پائی جاتی۔ تو چلیے طلاق سے متعلق 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کی اجازت کیوں ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے طلاق کی اجازت الٹپ نہیں رکھی، کچھ اختلاف ہوا اور طلاق بول دو، ایسا نہیں، بلکہ اسلام نے آخری حل بتایا ہے طلاق، کہ پہلے سمجھانا ہے، بستر الگ کر دینا ہے، ہلکی سی پٹائی کرنی ہے، اور دونوں کے بیچ صلح کرنے کی کوشش کی جائے گی، 2 لوگ آ کر کے صلح کی کوشش کریں گے۔ ان 4 مراحل کے بعد بھی رشتہ نہیں طے ہوتا ہے اور دونوں کے بیچ اختلاف ہی رہتا ہے تو اب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ لیکن طلاق الٹپ نہیں ہے، بلکہ پاکی میں طلاق دی جائے گی، ایسی پاکی میں جس میں شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوا۔ اور کتنی طلاق دی جائے گی؟ 1 طلاق دی جائے گی، پاکی میں طلاق دی جائے گی، ایسی پاکی میں جس میں شوہر بیوی کا تعلق نہ ہوا ہو، اور 1 طلاق دی جائے گی، اور شوہر بیوی دونوں 3 مہینے تک ایک ہی گھر میں ایک ہی بیڈ پر رہیں گے۔ یہ 4 جو شرطیں رکھی گئی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے ان کو برتا جا سکتا ہے؟ اگر برت لے رہے ہیں نا تو گویا کہ اب دونوں کے لیے ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، اب ایک دوسرے کی جان کے چکر میں لگ جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اب دونوں الگ ہو جائیں گے، 1 طلاق دیا اور ایک ہی طلاق کے ذریعہ رشتہ ختم ہو جائے گا، 3 مہینہ گزرتے ہی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو طلاق اسلام میں کیا ہے؟ رحمت ہے، زحمت نہیں۔ طلاق رحمت ہے، زحمت نہیں۔ کتنے مراحل میں طلاق کی بات آتی ہے؟ 4 مراحل طے کرنے کے بعد طلاق کی بات آتی ہے۔ کیا کیا مراحل ہیں؟ پہلے نمبر پر سمجھانا ہے، دوسرے نمبر پر بستر الگ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر ہلکی سی پٹائی، چوتھے نمبر پر شوہر بیوی کی طرف سے 2 آدمی آئیں گے جو دونوں کے مسئلے کو دیکھیں گے اور حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ 4 مراحل بھی گزر جاتے ہیں تو اب دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے طلاق کی بات ہوگی۔ لیکن طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بولیے، کیا 3 طلاق دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 3 طلاق دے سکتے ہیں؟ ہاں عمر بھائی، نہیں دے سکتے ہیں، جائز ہے ایسا کرنا؟ نہیں ہے، حرام ہے جی، جائز نہیں ہے، بلکہ ایک ہی طلاق دینی چاہیے، اور ایک ہی طلاق میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے 3 مہینہ۔ لوگ کرتے ہیں، ہاں، جاہل لوگ کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا دین کا، جاہل لوگ، گنوار لوگ ہوتے، اسی لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق 1 مرتبہ دی جاتی ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ طلاق 1 مرتبہ دی جاتی ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ طلاق 1 مرتبہ دی جاتی ہے، 3 مرتبہ نہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ سیرت کی طرف۔ سیرت میں آج ہم فتح مکہ اور عربی قبائل کے قبول اسلام کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جان چکے ہیں سیرت کے چیپٹر میں کہ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ گئے تھے، تو حدیبیہ کی جگہ پر ٹھہرے کیونکہ مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، اور اسی جگہ پر قریش کے ساتھ میں صلح بھی ہوئی تھی، جس میں 10 سال کے لیے
جنگ بندی پر صلح ہو گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ قریش نے ہی اس صلح کو توڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آپ داخل ہوئے اور مکہ کو بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا۔ 21 سال کے دشمن تھے جو آپ کے قبضہ میں تھے۔ مکہ والوں نے، قریش نے، وہ کون سا حربہ جو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کے پیاسوں پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، فتح پا لے رہے ہیں، تو سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دے رہے ہیں اور کسی سے جنگ نہیں کرتے۔ اس فتح کے بعد جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عام معافی کا اعلان کیا، تو یہاں پر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی ہم لوگ تو دنیا کے سب سے بڑے مجرم تھے۔ 21 سال تک جس انسان کو ستایا اور جن کے ماننے والوں میں سے کتنے لوگوں کا خون کیا، جن کا جینا دو بھر کر دیا، وہ ہم پر قابو پا رہے ہیں اور ہماری عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ضرور یہ سچے نبی ہیں، ورنہ یہ ہم سے بدلہ لیتے۔ تو یہاں پر ان کی آنکھ کھلی اور سمجھ لیا کہ واقعی جن کا ہم نے جینا دو بھر کیا، جن کا ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا، جن کو ہم نے ان کے وطن سے نکالا، وہ جب ہم پر قبضہ پاتے ہیں تو ہماری عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے شبھ چنتک ہیں۔ وہ اپنے لیے یہ سب نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دراصل انہوں نے یہ ساری مصیبت اور پریشانی جھیلا ہے۔ تو یہ جب سچائی سمجھ میں آئی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ مکہ کے لوگوں نے تو اسلام قبول کیا ہی، مکہ کے آس پاس میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا، تو آس پاس کے جو ملک تھے وہاں کے لوگ بھی آ کر کے اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ ایک قبیلہ حوازن تھا۔ کیا تھا؟ قبیلہ حوازن۔ قبیلہ حوازن نے شرارت یہ کی کہ سوچا کہ ٹھیک ہے، مکہ پر نہ انہوں نے فتح پا لیا ہے، ہم ان کو ٹھکانے لگائیں گے۔ چنانچہ قبیلہ حوازن نے جنگ کی تیاری کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا اور قبیلہ حوازن پر حملہ کیا۔ اسی کو جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ حنین۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیے تھے، تو بڑی تعداد ہو گئی تھی مسلمانوں کی جنگ حنین میں۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کے اندر تعداد پر ذرا غرور آنے لگا تھا کہ ہم تو بڑی تعداد میں ہیں، دشمن کے چھکے چھڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کے دل میں چونکہ اپنی تعداد پر غرور آ گیا تھا، اس لیے شروع میں اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد مسلمان پھر یکجٹ ہو کر کے لڑائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ حنین میں بھی مسلمان بازی لے جاتے ہیں۔ جنگ حنین میں کامیابی کا ملنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی طاقت پر غرور نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین پہ اعتماد ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم میں آیت اتار دی، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ اس دن تمہاری سنکھیا میں زیادتی نے تمہیں
غرور میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد پھر تم مضبوط ہو گئے اور اس طریقے سے تم نے جنگ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہیں فتح دیا۔ تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنی طاقت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ برکیف یہ تھا سیرت کا ایک حصہ جو ہم نے جانا۔ اب ہم آخری جو چیپٹر ہے اخلاق، اس کو جانتے ہیں۔ اخلاق میں سب سے پہلے نرمی کے بارے میں جانیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نرم مزاج ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، تو لوگ آپ کو پسند کریں گے، لوگوں کو آپ کا اخلاق اچھا لگے گا، آپ کا کیریکٹر اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کے اندر نرمی ہے۔ اگر آپ سخت ہیں، اگر آپ بات بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، فوراً غصہ میں آ جاتے ہیں، تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ اور جب کبھی ہمارے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے نا، اور اس وقت ہم نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس وقت ہم برداشت کر لیتے ہیں، تو دل میں ایک ایگو آتا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو کیوں جھکاؤں، میری شان ہے۔ لیکن نہیں، برداشت کر لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، اللہ اس کو اوپر کرتا ہے۔ اس لیے برداشت کر لے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے بدن میں کوئی زخم ہو جائے گا؟ نہیں، برداشت کر لینا چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ ایک اعرابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا پیچھے سے اور زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر اس چادر کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ نہایت سختی کے ساتھ کھینچا اور کہا کہ اے محمد، اللہ کے مال میں سے جو تیرے پاس ہے مجھے دینے کا حکم دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بیت المال میں سے دے دو۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کہ زیادتی کرنے والے کے چہرے پر مسکراتے ہیں اور کوئی اثر نہیں لیتے۔ آج ہم الٹے دو تماچا اس کو دے دیتے، لیکن ہمیں اپنے نبی کے اسوہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا ہے۔ یہ ہے چیز جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا اور اس میں جو میسیج ملتا ہے، یہ میسیج ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتر چکا تھا۔ گویا کہ قرآن ایک تھیوری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا پریکٹیکل نمونہ ہے۔ تو پورے طور پر قرآن کے میسیج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، آپ کی زندگی قرآن کا پریکٹیکل نمونہ تھی۔ نرمی کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے اخلاق ہیں، جیسے اسلام ہمیں معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، اور معاف کرنے میں سب سے زیادہ یہ چیز ہمیں
ابھارتی ہے، اس چیز پر آمادہ کرتی ہے، معاف کرنے میں وہ چیز ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم کتنا غلطی کرتے ہیں، اللہ کے حق میں ہم کتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر رہا ہے، تو کیا ہم معمولی غلطی کو معاف نہیں کریں گے؟ تو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے سے ایک انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اونچا بنتا ہے۔ نیکی میں ساتھ دینا چاہیے، اچھے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اچھے کاموں میں ساتھ دینا اور برے کاموں میں ساتھ نہ دینا ایک اچھے انسان کی پہچان ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ۔ اللہ کے لیے محبت کرنا چاہیے، محبت ہو تو اللہ کے لیے، فلاں کے اندر اچھی عادت پائی جاتی اس لیے مجھے فلاں سے محبت ہے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے۔ اور ابھی ہم نے 3 چیزیں جو جانی ہیں کہ ایک انسان کو ایمان کا مزہ ملتا ہے، اس میں ایک چیز کیا ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے محبت کریں۔ اسی طریقے سے کھانا کھلانا بھی ایک اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے، اچھی اخلاقی خوبی ہے کہ ضرورت مندوں کو ہم کھانا کھلائیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، عالم تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہی بات سن کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ کیا بات تھی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے نا، تو مدینہ جاتے ہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سوال کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ کسی کے عیب کو آپ جانتے ہیں نا، کسی کا عیب آپ کے سامنے میں کھل جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے عیب کو چھپائیں، یہ نہیں کہ اس سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، نہیں، یہ گندی عادت ہے۔ دوسروں کے عیب کو چھپانا چاہیے، دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ تو کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں، دوسرے کے کان میں نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو سمجھاتے، اس کے پاس جا کر کے اس کو بتائیں، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی برائی دیکھ کر کے دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں، گندی عادت ہے یہ، ایک مسلمان کی عادت ایسی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بردباری ہونی چاہیے، سہنشیلتا ہونی چاہیے، یعنی مشکل وقت میں صبر اور حوصلہ رکھنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ تو جب غصہ دلانے والی بات آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، اور غصہ میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ برا معاملہ کرتے ہیں، میں ان سے بہتر طریقے سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ میں بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، سہنشیلتا برتتا ہوں، اور وہ بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ نادانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم بول رہے ہو نا، فکأنما تصفهم المل، تو گویا کہ تم اس کے چہرے پر راکھ ڈال رہے، تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، تم ذلیل نہیں ہو رہے۔ عام طور پر کیا ہوتا، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ برداشت کر لوں، نہیں، برداشت کرنا، ہمارا رشتہ دار ہے، اگر کٹ رہا ہے تو کیا ہوا، برداشت کر لینا، ملنا اس سے، اگرچہ وہ کٹ رہا ہے لیکن ہمیں ملنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گویا کہ تم اس کے چہرے پہ راکھ پھینک رہے ہو، تم اس کو ذلیل کر رہے ہو۔
اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر باڈی گارڈ ہوگا، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نگراں مسلط کر دیا جائے گا جب تک تم ایسے رہو گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو چاہیے کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالے، کنجوسی اس کے اندر نہ آئے، بخیلی نہ آئے، بلکہ سخاوت آنی چاہیے، دریا دلی آنی چاہیے، دانشیلتا آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایثار اور قربانی ہونی چاہیے، اپنی چیزیں دوسروں کو دیں چاہے خود ہم ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یہ ایثار ہے، یہ ایثار ہماری صفت بننی چاہیے، ہماری زندگی میں ایثار کی خوبی پیدا ہونی چاہیے، جس کو ہم پراتھمکتا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیا کی بھاونا آنی چاہیے، دوسروں پر دیا کریں، بچوں پر دیا کریں، دوسروں کے اندر نرمی کسی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہم بھی خود دیا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے محنت کرنا چاہیے، دوسروں کے لقمہ پر پلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں محنت کرنے پر ابھارتا ہے، کام کرنے پر ابھارتا ہے، حلال روزی کمانے پر ابھارتا ہے۔ اس لیے حلال روزی کے لیے کوئی بھی کام ہو، اسلام میں کوئی بھی کام عیب کا کام نہیں ہوتا، ہر کام جائز ہے، اس لیے کوئی بھی کام کریں، لیکن دوسروں کے لقمہ پر پلنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی اسلام میں۔ اسی طریقے سے عفت اختیار کرنا چاہیے، عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے نا۔ بادشاہ کے گھر میں تھے، جوانی کی عمر کو پہنچے، بادشاہ کی بیوی ہی ڈورے ڈال رہی ہے، وہ ملک سے باہر تھے، بیوی خود آگے بڑھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی، اور دوسرا کوئی حل نہیں تھا کہ گھر سے نکال دیے جاتے، کچھ بھی ہو جاتا، اور ہوا بھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیوی کے دعوت گناہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، جھوٹا الزام ڈال کر کے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور خود جس نے جیل میں ڈلوایا تھا اس نے ہی گناہ کا اعتراف کیا کہ میری غلطی تھی، یوسف پاک تھے۔ تب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہیں اور وزیر خزانہ بنا دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر بہادری ہونی چاہیے۔ بہادری کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم حق بات کہیں اور سچائی پر ڈٹے رہیں، بزدلی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان ہمت والا ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے جتنی بھی آزمائش آ جائے، آزمائش سخت سے سخت کیوں نہ ہو، لیکن ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب صبح کرتا ہے نا تو جسم کے اس کے سارے انگ زبان سے التجا کرتے ہیں، انورودھ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان ہم سب کے بارے میں تو اللہ کا ڈر رکھنا، کیونکہ تو ٹھیک رہی نا ہم سب ٹھیک رہیں گے، تو خراب ہو گئی ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کھانا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، زبان سے ذکر کرنا چاہیے، زبان سے اچھی باتیں کرنی چاہیے، زبان کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری جو خوبی ہے وہ تحفے تحائف کا لین دین، گفٹ دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے، ماں باپ کو ہدیہ دیں، اپنے دوستوں کو ہدیہ دیں، ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج ہم نے جانا ہے آج کے کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کے پاس سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر بھائی کیسے ہیں؟ سر میرا جی سر ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر سوال ہے کہ انڈیا میں نماز کا جو ٹائم ہے ہوں اور کویت کا ٹائم ہے، ہوں
तो एकदम मतलब कुवैत में राइट टाइम से मतलब नमाज पढ़ा जाता है, और इंडिया में है कि फिक्स किया गया है, हम्म असर भी फिक्स है, ईशा भी फिक्स है, हम्म और जोहर भी फिक्स है, एक मगरिब। देखें, नमाज़ों के जो औक़ात हैं, ऐसा नहीं कि फ़िक्स टाइम पर ही पढ़ेंगे तो नमाज होगी, बल्कि उसमें अल्लाह ताला ने इजाज़त रखी है कि नमाज के औक़ात में से शुरू वक्त से लेकर के लास्ट वक्त के बीच में उसे अदा कर लिया जाए। लेकिन पहले वक्त में नमाज पढ़ना ये बेहतर और अफजल होता है। इसीलिए आप अरब कंट्रीज़ में आप देखते होंगे कि पहले वक्त में नमाज़ें होती हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग चूँकि मकातिब फ़िक्र हैं और अलग अलग सोच होती है, इसलिए इस तरह का इख्तलाफ आप पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले वक्त में नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अगर कहीं पे पहले वक्त में भी नमाज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आखिरी वक्त में नमाज़ पढ़ी गई तो नमाज में कमी रह गई या नमाज ही नहीं होगी, नहीं, बल्कि आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़ी गई है तो नमाज हो जाएगी, और जमात के साथ उन लोगों के साथ मिल कर के नमाज़ पढ़ना चाहिए।